پھپھو نے سہاگرات منانی سکھائی۔ میرا نام محبوب ہے، میری عمر 22 سال ہے۔ میں بہاولپور رہتا ہوں۔ میری شکل و صورت کافی اچھی ہے اور میں دیکھنے میں کافی پرکشش اور جوان لگتا تھا۔ میں بہاولپور کے ایک گاؤں والے علاقے میں رہتا تھا، جبکہ میری پڑھائی شہر میں ہوتی تھی۔ میں شہر میں اپنی پڑھائی کرتا تھا اور ایک اچھا طالب علم تھا۔ مجھے پڑھائی کا کافی شوق تھا اور اسی وجہ سے میرے ابو بھی آگے پڑھانے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ مجھے اس بات کی کافی خوشی تھی اور میں بھی کوشش کرتا تھا کہ میں آگے پڑھوں۔ میں کالج پہنچ گیا، جبکہ کالج میں ہم لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھائی کرتے تھے۔ میں پہلے تو بہت شرماتا تھا اور لڑکیوں کو دیکھتا بھی نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ میرے دوست بننے لگے اور میں بھی ان کے ساتھ رہ کر اب پکا ہو گیا تھا۔ وہ لوگ کافی لڑکیوں سے دوستی کرتے تھے، پر میری کوئی بھی لڑکی دوست نہ تھی، سوائے ایک لڑکی کے جو کہ میری پھپھو تھی۔ ان سے میری کافی اچھی دوستی تھی۔ ان کا نام سمیرا ہے، وہ 40 سال کی تھی۔ وہ کافی خوبصورت ہیں۔ ان کی شادی کچھ عرصہ پہلے ہو گئی تھی، لیکن وہ ہمارے گھر آتی رہتی تھی۔ وہ اپنی عمر سے بہت جوان لگتی تھی۔ میں صرف ان کے ساتھ ہی اٹیچ تھا اور ہر بات ان سے شیئر کرتا تھا۔ لیکن کالج کے بعد جب میں یونیورسٹی جانے لگا تو ایک لڑکی نے مجھے اپروچ کیا تھا اور وہ میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ اب وہ میرا پیچھا کیا کرتی تھی۔ اس وقت تک مجھے بھی لڑکیوں میں دلچسپی ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی مجھے کافی پرکشش لگی تھی۔ جب ہی میں اس کی طرف کھینچا چلا آتا تھا اور وہ دیکھنے میں کافی امیر گھر کی لگتی تھی، یہ سوچ کر میں نے اس سے دوستی کر لی اور اب ہماری کافی بات چیت ہو جاتی تھی۔ ہم لوگ بریک میں ایک دوسرے سے ملتے تھے اور کافی بات چیت کرتے تھے۔ میری پھپھو ایک دفعہ ہمارے گھر آئی تو وہ مجھے ہنستے مسکراتے دیکھنے لگی۔ جب انہیں یوں لگا جیسے میں ان سے کچھ چھپا رہا ہوں، وہ مجھ سے پوچھنے لگی تھی۔ تب میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ مجھے انہیں ایک راز کی بات بتانی ہے۔ میری پھپھو بھی پریشان ہو گئی تھی کہ یہ کون سی بات ہے جو راز کی ہے اور مجھے بتانی ہے۔ اس پر میں نے انہیں بتایا کہ یہ بات ہے کہ میری ایک گرل فرینڈ بن گئی ہے، تو پھپھو شاک ہو گئی تھی اور کہنے لگی کہ میں بہت ہوشیار ہوں اور ان سے یہ بات چھپائی ہے، پر میں اب معافی مانگتا ہوں کہ مجھے یہ بات ان کو بتا دینی چاہیے تھی، لیکن میں نہیں بتا سکتا تھا۔ میری پھپھو مجھ سے کہنے لگی کہ وہ لڑکی کیسی ہے اور وہ ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، پر میں نے پھپھو کو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ ان سے بالکل بھی خوبصورت نہیں، بلکہ میں نے اسے گرل فرینڈ ایک وجہ سے بنایا ہے۔ میری پھپھو نے میری بات سنی تو شاک ہو گئی تھی کہ وہ کون سی وجہ ہے۔ اس پر میں نے انہیں کہا کہ جب وہ پکی میری گرل فرینڈ بن جائے گی اور مجھے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے بالکل نہیں چھوڑے گی تو میں ان کو وہ بات بتاؤں گا۔ میں نے یہ کہہ کر پھپھو کو شاک کر دیا تھا۔ میری پھپھو واپس گھر چلی گئی تھی۔ اب میری گرل فرینڈ سے ہر روز رات کو بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ میری خواہش تھی کہ میں اپنی گرل فرینڈ سے روز ہی بات کیا کروں تاکہ وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ نہ چلی جائے اور میرے ساتھ اس کا بریک اپ نہ ہو جائے۔ یہ بات مجھے ڈرا کر رکھتی تھی اور اسی وجہ سے میں روز ہی اس سے بات کرتا اور اسے کہتا کہ وہ میرے لیے میری دنیا ہے۔ میری سالگرہ آنے والی تھی، اس پر میں نے اسے کہہ دیا کہ میں اس سالگرہ پر اس کے ساتھ ایک اچھا سا وقت گزاروں گا اور ایک ڈنر کروں گا۔ پھر اس نے انکار کر دیا اور میرے خوابوں کو مار دیا تھا، لیکن اگلی بات سن کر ہی میں شاک ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے ایک بہت بڑا تحفہ دے گی۔ میں یہ بات سن کر بہت خوش ہو گیا تھا اور اپنی سالگرہ کا انتظار کرنے لگا تھا۔ جیسے ہی میری سالگرہ کا دن آیا تو اس نے مجھے ایک چابی دی۔ میں شاک ہو گیا تھا۔ وہ چابی ایک بائک کی تھی، لیکن اگلے ہی دن اس نے میرے سامنے ایک شرط رکھ دی کہ اب میں اس کی بات مانوں گا اور اس کے ساتھ ایک اچھے ہوٹل میں جاؤں گا۔ مجھے کافی حیرانی ہوئی تھی کہ وہ مجھے ہوٹل کیوں لے جانا چاہتی ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ایک ہوٹل میں میرے ساتھ وہ سب کچھ کرنا چاہتی ہے جس سے ہماری زندگی بدل جائے۔ میں اس کی بات سے کچھ بھی نہیں سمجھا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے صاف لفظوں میں بتائے تو وہ کہنے لگی کہ وہ چاہتی ہے کہ میں اسے اپنا بنا لوں، اس لیے وہ ایک رات ہوٹل میں میرے ساتھ گزارنا چاہتی ہے۔ میں یہ سن کر شاک ہو گیا تھا اور اسے کہنے لگا کہ یہ سب تو شادی کے بعد ہوتا ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کروں گا۔ اس پر وہ کہنے لگی کہ مجھے یہ سب جیسے بھی ہو کسی نہ طریقے سے کرنا ہوگا۔ میں پریشان ہو گیا تھا اور سوچنے لگا تھا کہ اگر میں نے یہ سب نہ کیا تو میرے ہاتھ سے یہ لاٹری نکل جائے گی اور کیا پتہ وہ مجھ سے بائک بھی واپس لے لے۔ اسی وجہ سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ ایسا کر کے رہوں گا، پر مجھے پریشانی ہونے لگی تھی کہ یہ سب کس طرح کروں گا۔ مجھے کوئی طریقہ بھی نہیں آتا تھا۔ میں نے اس سے 3 دن کا وقت مانگ لیا، اس نے مجھے ٹائم دے دیا تھا۔ میں اب سوچ میں پڑ گیا تھا اور اس بارے میں نیٹ سے دیکھنے لگا تھا،
لیکن وہ سب کچھ ہی بڑھا چڑھا کر بتاتے تھے۔ میری پھپھو بھی ان دنوں میرے گھر رہنے کے لیے آ گئی تھی۔ اب وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی کیونکہ گرمی کی وجہ سے ان کے گھر رہنے والا کوئی حال نہیں تھا۔ وہ ہمارے گھر اے سی کے مزے لیتی تھی۔ مجھے بھی ان کے ساتھ کافی مزہ آتا تھا۔ انہوں نے مجھے نیٹ پر کچھ سرچ کرتے دیکھا تو پوچھنے لگی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ مجھے گرل فرینڈ سے ملنے جانا ہے، پر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ملنے کے بعد اس کے ساتھ کیا کروں۔ میری پھپھو حیران ہو گئی تھی اور ہنسنے لگی تھی کہ میں اتنا بچہ نہیں ہوں جو مجھے پتہ نہ چل سکے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ بھی ایک حد تک صحیح تھی، پر میں نے انہیں سمجھایا کہ مجھے طریقہ آتا ہے، پر میں پریشان ہوں کہ پہلی دفعہ اگر کچھ غلط ہو گیا تو اس نے میرا مذاق اڑانا ہے۔ میری پھپھو کو وہ بات یاد آ گئی جو میں نے ان کو بعد میں بتانے کا کہا تھا۔ اس پر انہوں نے مجھ سے پوچھا اور میں نے بتا دیا کہ وہ لڑکی کافی امیر ہے، مجھے وہ بائک بھی اسی نے گفٹ دی ہے، اس لیے میں نے انہیں چاہا کہ اس سے ملتے ہوئے مجھ سے ایسی غلطی ہو جائے کہ وہ مجھے چھوڑ دے، تو وہ بھی میری بات پر راضی ہو گئی تھی اور کچھ دیر سوچنے لگی تھی۔ اس کے بعد ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا تھا اور وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں ان کے روم میں آؤں تو وہ مجھے تفصیل سے بتائے گی کہ کیا کرنا ہے۔ میں کافی شاک ہو گیا تھا کیونکہ میرے ذہن میں میری پھپھو کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور نہ ہی میں ایسا کچھ چاہتا تھا، پر مجبور ہو کر مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ ان کے روم میں گیا تو ان کے روم میں کافی اندھیرا تھا اور ایک زیرو کا بلب چلا ہوا تھا۔ صحیح ماحول بنا ہوا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر عجیب سا احساس ہوا تھا، لیکن میری نظر جیسے ہی پھپھو پر گئی تو میں شاک ہو گیا تھا کیونکہ وہ نائٹ ڈریس پہن کر بیٹھی تھی اور ان کی خوبصورتی اس ڈریس میں اور بھی چمک رہی تھی۔ ان کا حسن میرے سامنے تھا اور یہ دیکھ کر میری چمک اور بھی تیز ہو گئی تھی۔ پھپھو نے اٹھ کر روم کا دروازہ بند کیا اور دروازہ لاک کرنے کا کہا۔ میں ڈر کر دروازہ لاک کر چکا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے بلب بند کرنے کا کہا۔ میں نے ڈر کر بلب بھی بند کیا۔ پھر مجھے اپنے پاس بلانے لگی۔ میں کچھ جھجک کر ان کے پاس جانے لگا، لیکن اچانک ہی محسوس ہوا جیسے وہ خود کو اور بھی آزاد کر رہی ہیں، اور یہ سوچ کر مجھے عجیب سا احساس ہونے لگا، پر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی پھپھو نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ اب انہیں محسوس کرنے لگا تھا اور بے چینی پڑنے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ مجھے سکھانے لگی تھی۔ انہوں نے میرا طوطا اپنی چڑیا میں ڈال کر مجھے مکمل سمجھا دیا تھا اور اب سب کچھ تفصیل سے بتانے لگی تھی۔ وہ مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھی۔ میں ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ان سے کام کرنے لگا تھا۔ وہ کافی خوش ہو رہی تھی، مجھے بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی میں نے ان سے الگ ہو گیا۔ انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا۔ میں واپس آ گیا تھا۔ مجھے کافی اچھا لگا تھا۔ میں نے اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ وہ سب کچھ کیا تھا اور اس سے بھی میرے ساتھ کافی اچھا لگا تھا۔ وہ میری تعریف کرنے لگی تھی اور آگے میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ پھر ہم نے پڑھائی مکمل کی اور ایک دوسرے سے شادی کر لی۔